آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آفتاب احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی آج رات ماریشس کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ جناب مودی ماریشس کے قومی دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ بحر ہند کے خطے کی سیکیورٹی اور ترقی کے لیے ماریشس کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے پر زور دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ نے ریلوے ترمیمی بل 2024 پاس کر دیا ہے، جس کا مقصد ریلوے بورڈ کے کام کاج اور خود مختاری کو بہتر کرنا ہے۔ لوک سبھا نے بحری شعبے میں کاروباری سرگرمیوں کو مستحکم کرنے کے لیے بلز آف لیڈنگ بل 2024 کو پاس کر دیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلباء سے کہا ہے کہ وہ نوکری حاصل کرنے کے بجائے نوکری پیدا کرنے کی ذہنیت اختیار کریں۔ روس نے جاسوسی کے الزام میں 2 برطانوی سفارتکاروں کو معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔ برطانیہ نے الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور خواتین کے پریمیئر لیگ کرکٹ میں ممبئی انڈینز نے گجرات جائنٹس کے سامنے جیت کے لیے 180 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر کل صبح ماریشس پہنچیں گے۔ وزیراعظم کا ماریشس کا دورہ بھارت ماریشس تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے بہت ہی اہم مانا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ کل 11 مارچ کو ماریشس کے اپنے دورے کے پہلے دن وزیر اعظم نریندر مودی سر شیو ساگر رام غلام بوٹینیکل گارڈن جائیں گے اور سر شیو ساگر رام غلام اور سر انیرودھ جگنوت کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ وزیر اعظم اس کمپلیکس میں ایک پودا بھی لگائیں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم ماریشس کے صدر دھرم گوکل سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کل شام ماریشس میں ایک کمیونٹی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ ماریشس میں رہنے والے ہزاروں بھارت نژاد افراد اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی ماریشس کے وزیر اعظم نوین چندر رام غلام سے ملاقات کریں گے۔ دورے کے دوسرے دن 12 مارچ کو وزیر اعظم ماریشس کے قومی دن کی تقریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ اس دوران بحری سیکیورٹی، صلاحیت سازی اور تجارت جیسی شعبوں میں کئی سمجھوتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ بھارت اور ماریشس کے درمیان تعلقات قدیم اور کثیر جہتی ہیں۔ امید ہے کہ وزیر اعظم کے اس دورے سے باہمی تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچیں گے۔ ماریشس سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر الفرید۔ پارلیمنٹ نے ریلوے ترمیمی بل 2024 پاس کر دیا ہے۔ راجیہ سبھا نے آج بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے پہلے دن اسے منظوری دی۔ یہ بل 1989 کے ریلوے قانون کی جگہ لے گا، جس کا مقصد تنظیم کے کام کاج اور اختیارات کو بہتر کر کے ریلوے بورڈ کے اختیارات کو مستحکم کرنا ہے۔ لوک سبھا نے پچھلے سال ہی اس بل کو پاس کر دیا تھا۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ بھارتی ریلوے مسلسل اصلاحات کے دور سے گزر رہا ہے اور بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور تحفظ کو بہتر کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 11 سالوں میں 34,000 نئے ریلوے ٹریک بنائے گئے ہیں اور 45,000 کلومیٹر طویل ٹریکوں کی بجلی کاری کی گئی ہے۔ آپ نے 60 سال تک راج کیا اس دیش پہ، کس منہ سے آج بولتے ہو آپ؟ ان 60 برسوں میں آپ نے 20,000 کلومیٹر الیکٹریفائی کیا، مودی جی نے 11 سال میں 45,000 کلومیٹر الیکٹریفائی کیا۔ آپ کے 60 سال کے کام کو کسی بھی پیرامیٹر پہ دیکھ لیجئے، 60 سال بنام 11 سال، ہر جگہ 11 سال کے اس کام میں آپ کو ادھک شکتی، ادھک پاور، ادھک اچیومنٹ دکھائی دے گا۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سرکار نے ریلوے اور مسافروں کے تحفظ پر اولین ترجیح دی ہے۔ ان 11 برسوں میں 41,000 LHB کوچز کا مینوفیکچرنگ کیا گیا، 17 گنے زیادہ۔ ایسا جو کہتے ہیں کہ کیول سیفٹی کا نام لینے سے نہیں ہوتا ہے، پورا ایک فیکٹر پہ جا کے ڈیٹیلڈ انالیسس کر کے اس کے روٹ کاز میں جا کے اس کو سالو کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے سیفٹی انہانس ہو سکتی ہے۔ سیفٹی پہ ماتر 8-10 ہزار کروڑ کا خرچہ ہوتا تھا، پہلے انویسٹمنٹ ہوتا تھا UPA کے سمے میں، آج 1,14,000 کروڑ روپے کا سیفٹی پہ انویسٹمنٹ ہے۔ نئی دلی ریلوے اسٹیشن پر ہوئے حالیہ حادثے پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے اور اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔
لوک سبھا نے آج لینڈنگ یعنی بار برداری سے متعلق بلوں کو پاس کر دیا ہے۔ یہ بل 1856 کے لیڈنگ ایکٹ سے متعلق بھارتی بلوں کی جگہ لے گا، جو دستاویز جاری کرنے کے لیے قانونی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ بل آف لیڈنگ کا مطلب ایک دستاویز ہے جو ایک مال بردار جہاز کی کمپنی ٹرانسپورٹنگ کمپنی کے لیے جاری کرتی ہے۔ اس میں سامان کی قسم، مقدار، حالت اور منزل کی تفصیلات شامل ہوتی ہیں۔ ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک بل آف لیڈنگ جہاز پر سامان کی ایک جامع شاہد ہے۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونووال نے کہا کہ یہ بل وزیر اعظم نریندر مودی کے یکسر تبدیلی کے ویژن کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سمندری اور ساحلی شعبے میں کئی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور یہ قانون اسی کا حصہ ہے۔ جناب سونووال نے کہا کہ یہ اس شعبے کا ایک اہم قانون ہے جس سے کاروبار اور تجارتی کام کاج میں اضافہ ہوگا۔ جناب سونووال نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ بھارت 2047 تک خود کفیل اور ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک ہوگا۔ حکومت نے آج موجودہ مالی سال میں اس ماہ کے آخر تک نیٹ اضافی 51,462 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری مانگی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج لوک سبھا میں گرانٹس کے ضمنی مطالبات زر کے دوسرے حصے کو پیش کیا۔ مجموعی اضافی خرچ جس کی منظوری حکومت نے مانگی ہے یہ 6,78,508 کروڑ روپے کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا ہے کہ روحانی سکون کو اکثر معاشرے سے دوری تصور کیا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ مرمو آج ہریانہ میں حصار کے مقام پر برہما کماریز کی گولڈن جوبلی تقریبات سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ روحانیت کی بنیاد پر سماجی، معاشی، سائنسی، ثقافتی، سیاسی یا کوئی اور نظام اخلاقی اور پائیدار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے دن میں صدر مرمو نے حصار میں گرو جمبیشور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جلسے تقسیم اسناد میں شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے طلباء سے کہا کہ وہ روزگار حاصل کرنے کے بجائے روزگار پیدا کرنے کی ذہنیت اختیار کریں۔ शिक्षा केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का साधन नहीं है। शिक्षा मनुष्य के भीतर नैतिकता, करुणा और सहिष्णुता जैसे जीवन मूल्यों को विकसित करने का माध्यम भी है। शिक्षा आपको रोजगार के योग्य बनाने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी कराती है। उद्यमशीलता की मानसिकता आपको अवसरों की पहचान करने, जोखिम उठाने और मौजूदा समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम बनाती है। صدر جمہوریہ نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 وقت کی ضرورتوں کے مطابق تعلیمی نظام میں اہم تبدیلیاں لانے کے لیے نافذ کی گئی ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق حاصل کی گئی تعلیم طلباء میں اصلی سوچ اور تخلیقی صلاحیت پیدا کرے گی اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کریں گے۔ صدر جمہوریہ محترمہ دروپدی مرمو کل سے پنجاب اور چنڈی گڑھ کے 2 روزہ دورے پر ہوں گی۔ پنجاب کے اپنے دورے کے دوران محترمہ مرمو سینٹرل یونیورسٹی آف پنجاب اور آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بھٹنڈا کے جلسہ تقسیم اسناد میں شرکت کریں گی۔ پنجاب کے گورنر گلاب چند کٹاریا اور دوسری اہم شخصیات دونوں تقریبات میں محترمہ مرمو کے ساتھ ہوں گی۔ تمام جگہوں پر سیکیورٹی کے مناسب انتظام کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس نے آج 2 برطانوی سفارتکاروں کو 2 ہفتے کے اندر اندر ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ان پر جاسوسی کرنے کا الزام ہے۔ روس کی وفاقی سیکیورٹی سروس FSB نے سفارتکاروں پر غلط ذاتی ڈیٹا مہیا کرانے اور ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے جس سے ملک کی قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ روسی وزارت خارجہ نے برطانوی سفارت خانے کے ایک اہلکار کو بلا کر کہا کہ وہ اپنی سرزمین پر غیر مصدقہ برطانوی انٹیلیجنس افسروں کو برداشت نہیں کرے گا۔ دریں اثنا برطانیہ کے دفتر خارجہ نے روس کے جاسوسی کے حالیہ الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ جھوٹ اور بے بنیاد ہے اور اس نے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی کہ اس کے جواب میں کوئی منصوبہ بنایا گیا۔
روس کی FSB نے گزشتہ سال 7 برطانوی سفارتکاروں پر جاسوسی کا الزام لگایا تھا، جس کے سبب انہیں ستمبر اور نومبر میں ملک سے باہر کر دیا گیا تھا۔ لندن نے ان دعووں کو بے بنیاد قرار دیا اور اس کے جواب میں ایک روسی سفارتکار کو ملک سے باہر کر دیا تھا۔ گزشتہ سال مئی میں برطانیہ نے روس کے دفاعی اتاشی کو جاسوسی کا الزام لگا کر ملک سے باہر کر دیا تھا اور روس کے سفارتکاری سے متعلق عمارت کو مبینہ طور پر جاسوسی کرنے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ یوکرین میں بڑھتے ہوئے تنازعات کے دوران ملک سے باہر کرنے کے پچھلے واقعات کے بعد یہ قدم سامنے آیا ہے۔ 2022 سے روس اور مغربی ملکوں کے سینکڑوں سفارتکاروں کو ملک سے باہر کیا جا چکا ہے۔ شمالی ریلوے ہولی کے تہوار سے پہلے مسافروں کے لیے آسان سفر کی غرض سے 400 سے زیادہ خصوصی ٹرینیں چلا رہا ہے۔ آج نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شمالی ریلوے کے چیف رابطہ عامہ افسر ہمانشو شیکھر اپادھیائے نے بتایا کہ مسافروں کی آسانی کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ قومی راجدھانی میں نئی دلی، آنند وہار اور حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کے لیے سیکیورٹی انتظامات، منی کنٹرول روم اور انتظار کے لیے جگہوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ جناب اپادھیائے نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو آن ڈیمانڈ خصوصی ٹرینیں بھی چلائی جائیں گی۔ تو اس بار اتر ریلوے دوارا 400 سے زیادہ اناؤنسڈ اسپیشل ٹرینز کا سنچالن کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ اسپیشل ٹرینز ہیں اناؤنسڈ جو اتر ریلوے دوارا چلائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو اور ریلوے کے دوارا جیسے ایسٹ سینٹرل ریلوے، نارتھ سینٹرل ریلوے، سدرن ریلوے، ایسے الگ الگ جو ریلوے زون ہیں ان کے دوارا جو ٹرینز چلائی جائیں گی ناردرن ریلوے کی طرف وہ الگ ہیں۔ ٹرین آن ڈیمانڈ بھی چلائی جائیں گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج مرکزی صنعتی سیکورٹی فورس CISF کے تمام اہلکاروں کو یوم تاسیس کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ CISF اپنی کارکردگی، اپنے آپ کو وقف کرنے اور حوصلہ مندی کے لیے جانا جاتا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ CISF ضروری بنیادی ڈھانچوں کو تحفظ فراہم کر کے اور ہر روز لاکھوں لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنا کر ملک کے سیکورٹی نظام میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گلوکار گری میلا برا کرشنن پرساد کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ گری میلا بالا کرشن پرساد کے روح کو جھنجھوڑنے والے گیتوں نے بے شمار دلوں کو چھوا اور روحانیت اور موسیقی کے گوناگوں ورثے کی حفاظت کی۔ جناب مودی نے کہا کہ گلوکار بالا کرشن کو ایک باصلاحیت نغمہ نگار اور موسیقار کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ مرکز کسی پر بھی کوئی زبان نہیں تھوپ رہا ہے اور تمل ناڈو سرکار اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے جناب پردھان نے کہا کہ تمل ناڈو کو PM شری دیے جانے میں سرکار کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بشرطے کہ وہ مرکزی سرکار کی پالیسیوں سے رضامند ہو۔ ممبئی میں خواتین کے پریمیئر لیگ کرکٹ میں ممبئی انڈینز نے گجرات جائنٹس کے سامنے جیت کے لیے 180 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے گجرات جائنٹس نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ممبئی انڈینز نے مقررہ 20 اوورز میں 179 رن بنائے۔ ممبئی اور گجرات دونوں ہی دلی کے ساتھ پلے آف میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔ البتہ آج کا میچ اہم ہے جس سے ٹورنامنٹ کے پہلے فائنلسٹ کا فیصلہ ہوگا۔ درجہ بندی میں سب سے اوپر رہنے والی ٹیم سیدھے فائنل میں پہنچے گی۔ دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہنے والی ٹیمیں ایلیمینیٹر میچ کھیل کر فائنل میں اپنی جگہ بنائیں گی۔ دلی کیپٹل 10 پوائنٹ کے ساتھ فی الحال پوائنٹ ٹیبل میں سر فہرست ہے، جبکہ گجرات اور ممبئی کے 8 پوائنٹس ہیں۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج رات موریشس کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ جناب مودی موریشس کے قومی دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ بحر ہند کے خطے کی سیکیورٹی اور ترقی کے لیے موریشس کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے پر زور دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ نے ریلوے ترمیمی بل 2024 پاس کر دیا ہے، جس کا مقصد ریلوے بورڈ کے کام کاج اور خود مختاری کو بہتر کرنا ہے۔
लोक सभा ने बहरी शोबे में कारोबारी सरगर्मियों को मुस्तहकम करने के लिए बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 को पास कर दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा से कहा है कि वो नौकरी हासिल करने के बजाय नौकरी पैदा करने की ज़हनियत इख्तियार करें। और रूस ने जासूसी के इल्जाम में 2 बरतानवी सफारतकारों को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।